بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس سے پہلے ہم اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے اوپر 3 ویڈیوز کر چکے ہیں. دس از دا لاسٹ پارٹ آف دا سیریز آف اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ، اور اس میں ہم فوکس کریں گے کہ یو ایس کا اور ایران کا کیا انفلوئنس ہے اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے اوپر. اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی ہسٹری کے اوپر ہم ڈیٹیل سے پہلے کی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں. آپ 1 بائی 1 ان کو دیکھیں. ان ویڈیوز کو بنانے میں بہت ایفرٹ ہوئی ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ پلیز شو سم سپورٹ. ون مور تھنگ آئیڈ لائک ٹو مینشن کہ یہ جو پوری ویڈیو سیریز ہے، اس ساری ویڈیوز کو آپ دیکھیں، اسی طرح آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹلی پریپیئر ہوگا. اس کے علاوہ آپ اس ٹاپک کو فالو بھی کرتے رہیں گے نیوز پیپر سے یا پھر کرنٹ ایونٹس جو بھی ہو رہے ہیں کسی ویب سائٹ سے. آپ اس کے اوپر جو لیٹسٹ ہیپننگز ہیں، جو بھی لیٹسٹ ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، آپ نے ان کو فالو کرتے رہنا ہے نیوز پیپر سے یا پھر کسی ویب سائٹ سے، آن لائن، جیسے بھی آپ کو فیزیبل ہو، اور ان کو اپنے نوٹس میں آپ ایڈ کرتے جائیں. Now we will have a look on role of Iran and Saudi Arabia in Palestine issue. جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے بعد یاسر عرفات وہ پہلے فارن ڈگنیٹری تھے جنہوں نے ایران کو وزٹ کیا تھا، کیونکہ ان کے لیے خامنہ ای کی سکسیس، جو کہ ایران کے انقلابی لیڈر ہیں، ایک طرح سے پیلسٹینین کاز کی جیت تھی. اور پیلسٹینین کاز نے ایک میجر رول پلے کیا ایرانین ریولوشن میں، کیونکہ جو پیلسٹائن کے گوریلا فائٹرز تھے، انہوں نے ایرانین ریولوشنریز کو لبنان میں فائٹر ٹریننگ دی تھی. اور یاسر عرفات کو اس بات کی امید تھی کہ خامنہ ای کی مدد سے وہ جلد ہی ایک فلسطینی ریاست بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. This relatively little known event in the history of Middle East has changed the regional political landscape. It still tells us the context in which today's events in the Palestinian territories and Israel are unfolding. اگرچہ یاسر عرفات اور خامنہ ای کے درمیان ذاتی تعلقات ایک ہی سال کے اندر خراب ہو گئے تھے، ان کا انکاؤنٹر اس لمحے کی نشاندہی کرتا ہے جب انقلابی ایران کی فلسطینیوں کے ساتھ انوالومنٹ کا آغاز ہوا، اور جب مسئلہ فلسطین تازہ ترین علاقائی دشمنی یعنی سعودی ایران رائولری میں گھر گیا. جب 1979 میں ایران کے انقلاب کے بعد یاسر عرفات نے فلسطین کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر ایک نعرہ لگایا گیا تھا ٹوڈے ایران ٹمورو پیلسٹائن، اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو میجر جنگ ہے وہ ہے انفلوئنس کی ڈرائیونگ فورسز ہیں پولیٹیکل ڈائنامکس ریجن کے، کلچرل ڈائنامکس، ریجنل ڈائنامکس. اس کے علاوہ یمن، عراق اور سیریا کی جو وار ہے، اس میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہے. آج 40 سال کے بعد بھی ایران پیلسٹینین کاز کو خطے میں اپنی پاور پروجیکٹ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. ایران poses as if it were the only defendant of the Palestinian cause. ایران کا نقطہ نظر ان ممالک کے برعکس ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سن 2020 میں پیس ڈیل کی، جن کو ابراہم ایکارڈز کہتے ہیں، یا پھر جیسے کہ ممالک UAE ہے اور جیسے ایجپٹ ہے، یا پھر وہ ممالک جنہوں نے اپنا رویہ تھوڑا نرم کیا جیسے کہ سعودی عرب ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو اس پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ کو ایسے دیکھنا چاہیے جیسے ایک بڑے پزل کا ایک چھوٹا پیس ہو، کیونکہ وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیکاز دیٹ از ہاؤ ایران سیز اٹ. عرب اسرائیلی کانفلکٹ اور سعودی ایران رائولری یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوینڈ ہیں. سعودی ایران رائولری کے شروع ہونے سے عرصہ پہلے عرب اسرائیلی کانفلکٹ شروع ہو چکا تھا، اور بعد میں جب سعودی ایران رائولری سٹارٹ ہوئی تو یہ ان پیرلل چلتے رہے. اس میں آکوپیشنز تھیں، وارز تھیں عرب اسرائیلی کانفلکٹ میں، انتفاضات تھے، انویژنز تھے اور وڈرالز تھے. سعودی عرب پیلسٹائن ایشو میں کیسے اپنا پارٹ پلے کرتا ہے کہ وہ فائری ریٹرک کو پروموٹ کرتا ہے اور پیس پلانز کو، جبکہ دوسری طرف ایران کیسے دیکھتا ہے اس کو، وہ فنڈنگ کرتا ہے گروپس کی جیسے حماس ہے اور حزب اللہ ہے. ایران اور سعودی عرب کی جنگ بیسیکلی انفلوئنس کی جنگ ہے. اٹ از اے پراکسی وار. جب صدر کلنٹن کی ایڈمنسٹریشن نے کوشش کی تھی اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے، لیکن 2001 میں سیکنڈ انتفاضہ پھر شروع ہو گیا اینڈ ایران pushed itself further onto the Palestinian scene, building on what
had begun in Lebanon in the 1970s. اور تب سے ہی سعودی ایران رائیولری اور عرب اسرائیلی کانفلکٹ زیادہ انٹرٹوائنڈ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پرسپیکٹو کیا ہے؟ پرائم منسٹر جو اسرائیل کے اس وقت بنجمن نیتن یاہو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ریئل تھریٹ ان کے کنٹری کو آتا ہے ایران سے، لیکن وہ پروگریسولی اپنے اسٹیبلش کرتے ہیں ریلیشن عرب کنٹریز کے ساتھ، پچھلے سال ابراہم اکارڈز کے تھرو بحرین کے ساتھ اور UAE کے ساتھ۔ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، جس سے آپ کو یہ ایشو مزید تفصیل سے سمجھنے میں مدد ملے گی، اور ایران کا کیا رول ہے اس میں وہ بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان کنٹریز کے اپنے بھی اسٹریٹجک اور اکنامک گولز ہیں ٹورڈز سائننگ ابراہم اکارڈز۔ اس کے علاوہ جو ایک کامن اینگل ہے اسرائیل کا اور ان کنٹریز کا ابراہم اکارڈ سائن کرنے میں، یعنی کہ جو انہوں نے اپنے ریلیشنز ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ ان عرب کنٹریز نے، اس میں ایک اینٹی ایران اینگل بھی ہے جو کہ کامن ہے، which is an unspoken cooperation with Israel۔ بہت عرصے تک عرب اسرائیلی کانفلکٹ کو عرب کنٹریز نے اپنے حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ملٹری بجٹ کی توجیح پیش کرنے کے لیے بھی ایک کور کے طور پر استعمال کیا، and explain away human rights abuses and oppression, claiming that it was all in service of a greater cause۔ اوباما ایڈمنسٹریشن نے، جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ کلنٹن نے ٹرائی کیا تھا، تو اوباما ایڈمنسٹریشن نے بھی ٹرائی کیا کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان ریزیوم ہو جائے نیگوزیشنز اور کوئی ایک پیسفل سیٹلمنٹ ہو سکے، مگر Arab regimes had been using the conflict with Israel to distract their citizens from their own poverty and hopelessness۔ اگر US یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیلسٹائن ایشو کو بیک برنر پہ رکھ کے اور ہیومن رائٹس کی ڈیولپمنٹ کو پھر بھی پرسو کر سکتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک ڈیسیجن دیا تھا جس میں انہوں نے اپنی ایمبیسی کو، US کی ایمبیسی کو ٹیل اویو سے جروسلم منتقل کر دیا تھا، تو اس طرح کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ فردر فیول کر دیتے ہیں ڈیپ سینس آف ابینڈنمنٹ آف پیلسٹینینز کو، جو کہ وہ دہائیوں سے فیس کرتے آ رہے ہیں۔ Now we will have a look کہ ایرانین رجیم کیا ہے۔ 1979 کا یاسر عرفات کا دورہ ایران ایک کامیاب دورہ تھا، لیکن اس وقت بھی ٹینشنز موجود تھیں۔ خامنہ ای یہ چاہتے تھے کہ یاسر عرفات اپنے قوم پرست یا نیشنلسٹ بیانات کو ترک کر دیں اور وہ بھی انقلاب اسلامی کے اصولوں کو اپنا لیں، جبکہ دوسری طرف یاسر عرفات کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ایک ہی سال کے اندر there was a shift in the mood۔ فلسطینی گوریلا یہ سمجھتے تھے کہ خامنہ ای کے گرد موجود جو لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ مذہبی ہیں، جبکہ خامنہ ای کے گرد موجود لوگ فلسطینی جنگجوؤں کو حقارتی نظر سے دیکھتے تھے اور انہیں نان پریکٹسنگ کنسیڈر کرتے تھے۔ فلسطینیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو یاسر عرفات کو ٹو مچ ماڈریٹ سمجھتے تھے، یعنی ان کے خیالات بھی ایرانین ایکلائٹس کے مترادف تھے، انہی کے جیسے تھے جو خامنہ ای کے سپورٹرز تھے، and they would go on to establish Islamic factions which eventually led to the birth of Hamas۔ آیت اللہ خامنہ ای نے یہ بات آئیڈینٹیفائی کر لی تھی کہ پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرنا ان کو ریجنل پاور گین کرنے میں نہ صرف ود ان دی بارڈرز آف ایران بلکہ بیانڈ دی شیعہ مسلم کمیونٹی بھی مدد دے سکتا ہے۔ ہی ہیڈ آئیڈینٹیفائڈ کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے پیلسٹینین کاز کو اگر وہ گریب اور ہولڈ آن کریں گے تو اس سے سعودی عربیہ کی لیڈرشپ یا اس کی پاپولیرٹی میں یا اس کی جو پاور ہے ریجنل، اس کا انفلوئنس ہے، اس کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ریولوشنری ایران نے پروکلیم کیا لاسٹ فرائیڈے آف رمضان ٹو بی القدس ڈے یا پھر جروسلم ڈے، مارکڈ بائی دا ملٹری پریڈ اینڈ اینٹی اسرائیل اینڈ اینٹی امریکن چیسٹ تھمپنگ۔ بعد میں ایران نے ایک قدس فورس بھی سیٹ اپ کی تھی جس کے لیڈر تھے جنرل قاسم سلیمانی۔ جنرل قاسم سلیمانی واز کلڈ بائی دی US فورسز، اور اس پر ایران میں بہت زیادہ احتجاج بھی ہوئے تھے۔ اس سے حوالے سے جو ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں گی وی ول ٹرائی ٹو شیئر دوز لنکس ان دا ویڈیو ڈسکرپشن، تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے بھی بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے۔ یہ وہ سارے ایونٹس ہیں، اگر آپ ان کو لنک کرتے جائیں گے تو زیادہ آپ کو کلیئرٹی آتی جائے گی کہ کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ سن 2021 میں ہونے والی جو وائلنس ہے وہ 10 مئی کو شروع ہوئی اور 21 مئی کو سیز فائر ہوا۔ اس وائلنس کے شروع ہونے سے پہلے پیسفل پروٹیسٹس چل رہے تھے۔
سیز فائر ایک ٹیمپریری فکس ہے، اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ہونا چاہیے. اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ایک عرب کیپٹلز ہیں لیکن دے ہیو لمیٹڈ لیوریج. اس کے علاوہ یو ایس ہے، یو ایس ہیز ٹوائس بلاکڈ ایفرٹس ایٹ UN نیشنز ٹو ایڈریس دی وائلنس. اب جو صدر جو بائیڈن کی رجیم ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ اسرائیل کو مشروط کیا جائے، اس کو اگر کوئی ایڈ دی جا رہی ہے تو اس بات سے کہ وہ اپنی جو وائلنٹ بیہیویئر ہے، وہ جو پیلسٹینینز کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، اس کو ری تھنک کرے. بائیڈن سیمز ایگر ٹو اوائڈ بینگ ڈریگڈ انٹو دا کانفلکٹ. ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس ایڈمنسٹریشن اس کانفلکٹ کے اندر ڈریگ بھی نہیں ہونا چاہتی، لیکن یو ایس ایڈمنسٹریشن کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ ایک ڈیل کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ڈی پرائیورٹائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ایران کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل تک پہنچنے والا میٹر ہے، it can be undermined by violence in East Jerusalem and Hamas rockets flying into Israel. ایک اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی ہم نے ایک اپ لفٹ دیکھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان ریلیشنز میں. سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا لینینٹ ہو رہے ہیں اپنے ریلیشنز میں، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا. تو امریکی صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران جو موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن ہیں، انہوں نے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا کہا تھا، سعودی عرب کی یمن کی جنگ میں حمایت کے خاتمے کا بھی کہا تھا، اور ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنے کا بھی کہا تھا. جیسے ہی وہ وائٹ ہاؤس میں آئے انہوں نے حلف اٹھایا، اس کے بعد سے بائیڈن نے اس ایجنڈے کی تکمیل بھی شروع کر دی ہے. ریجن کے اندر ان دو فریقین کو یعنی سعودی عرب اور ایران کو ڈپلومیٹک چینلز اڈاپٹ کرنے پر فورس کرنے والا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ نہ صرف امریکہ کا سعودی عرب کے ایران کے خلاف حمایت یا خطے میں کوئی نئے ڈپلومیٹک اقدامات ہیں، بلکہ یہی وہ وجہ ہے جس نے ان مذاکرات کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ واضح اشارہ ہے کہ امریکہ اب اس خطے سے نکل رہا ہے. اگرچہ سعودی عرب کے ساتھ بہتر تعلقات ایران کے جوہری معاہدے کو حاصل کرنے کے اس ہدف کی حمایت کر سکتے ہیں جو اس کے خلاف اقتصادی اور تیل کی پابندیوں کو ختم کرنے کا باعث بنے گا. ایران کا اس کے پیچھے ایک اور بھی اہم مقصد ہے. ایران کیوں سعودی عرب کی طرف لینینٹ ہو رہا ہے؟ اس کا یہ مقصد ہے کہ ایران کے خلاف اگر کوئی اتحاد بن رہا ہے تو وہ اس سے بچ سکے. ایران کو یہ بھی پتہ ہے کہ سعودی عرب کی طاقت کے مقابلے میں اس کی طاقت بہت لمیٹڈ ہے، اور وہ ریجن میں ایران مخالف اتحاد بننا بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لاتے بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اس کی ایک یہ بھی کوشش ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہ اسٹیبلش کرے. اسرائیل اور حماس کے درمیان جو اس موجودہ کانفلکٹ نے بظاہر ایرانی مقاصد کی حمایت کی ہے، کیونکہ اس سے خطے میں اسرائیل کے خلاف ایک سیاسی ماحول بن چکا ہے، اور سعودی عرب نے اسرائیل پر فلسطینیوں کے حق کی خلاف ورزیوں کی سختی سے مذمت بھی کی ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ نیئر فیوچر میں دونوں کنٹریز کا تعلقات کا کوئی امکان نہیں ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ پریڈکشنز کی جا رہی تھیں کہ جیسے UAE نے اور کچھ اور کنٹریز نے، بحرین نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کیے ہیں، اور بیہائنڈ دا سین اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کی بھی نیگوشیشنز چل رہی ہیں. ایران یمن میں، عراق میں، لبنان میں اور شام میں اپنے اتحادیوں کی مدد کے اوپر بہت زیادہ اماؤنٹ خرچ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ اماؤنٹس ہوتی ہیں جو ان کے اوپر خرچ ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کنسیڈریبل ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر کافی ٹائم سے سخت معاشی پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں. دوسری طرف اگر ہم سعودی عرب کو دیکھیں تو ایران کے ساتھ جو اس کی دشمنی ہے، تو اس کی وجہ سے سعودی عرب کے بھی ملٹری بجٹ میں ایک بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس ملٹری بجٹ کی نگرانی کرنے والے عالمی ادارے کے مطابق سن 2020 میں یہ بجٹ $57,000 ملین سے بھی ایکسیڈ کر گیا تھا، جو کہ دنیا کے اس سیکٹر میں خرچ کرنے کا ٹوٹل کا 2.9% بنتا ہے. سعودی عرب کے ملٹری ڈپارٹمنٹ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹس وہ تمام ریسورسز کھا لیتی ہیں جو شہزادہ محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ ایک جدید سعودی عرب ہو. ان کا جو اکنامک پلان ہے جدید سعودی عرب کے لیے، اس میں وہ استعمال ہو سکتی ہیں، اور اس سے ملک کی معیشت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ اکانومی کی ڈپینڈنس آئل کے اوپر کم ہو جائے گی. جو ایک ان ریلیشنز کے اندر کنورجنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ ایران اور سعودی عرب دونوں کنٹریز آئل کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ بات بہت زیادہ سرفیس کر رہی ہے کہ جو فاسل فیولز ہیں ان کی کنزمپشن میں کمی کی جائے، اور اب ساری دنیا جو ہے وہ آئل کے اوپر اپنی ریلائنس کم کر رہی ہے. سو یہ ایک کنورجنگ پوائنٹ ہے ان دونوں کنٹریز کے ریلیشن میں. لہٰذا دونوں کنٹریز کو اپنے ملٹری بجٹس کو کم کرنے اور منی کو زیادہ کنسٹرکٹیو منصوبوں میں انویسٹ کرنے کا موقع ملے گا اگر وہ آپس میں اپنے ریلیشنز کو بہتر بنا لیتے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سارے ایکسپرٹس کو دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک، مذہبی اور معاشی دشمنی ختم ہونے کی توقع نہیں ہے. پیلسٹینینز الٹیمیٹلی ہیلپ لیس ہیں، دے آر اسٹل موسٹلی آن دیئر اون. ان کا جو غصہ ہے وہ سب سے پہلے تو اسرائیل کے اگینسٹ ہے جو کہ ان کا فارموسٹ رائول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بردرہڈ کی باتیں کرتے ہیں، جو کامن کاز کی باتیں کرتے ہیں، بٹ اونلی پے لپ سروس ٹو پیلسٹینین کاز. Washington, which rhetorically voices commitment to human rights and justice, but does little hold its allies, including Israel, accountable on these fronts. تو ان سب کا رویہ فلسطینیوں کے لیے مایوس کن ہے. ایک سیرین فلسطینین رائٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اس لیکچر میں کہ دونوں طرف چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ پیلسٹائن ہو، پولیٹیکل گینز آر سپیریئر، پولیٹیکل ایجنڈاز آر بیہائنڈ. تو یہ جو سیرین فلسطینین رائٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ حماس کے اپنے جو لیڈر ہیں وہ آرام سے دمسکس اور قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ جو معصوم فلسطینی ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ حماس اور پیلسٹینین اسلامک جہاد جیسی جو موومنٹس ہیں they have lost their roles as liberation movements and having turned into guns for hire. What does the future hold? اگر ہم مختصراً بات کریں تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ that the situation is not going to be sorted out anytime soon. یہ مسئلہ چلتا چلا جا رہا ہے اور شاید اس کا مستقبل قریب میں کوئی پرماننٹ سلوشن بھی نظر نہیں آتا. سب سے زیادہ جو موسٹ ریسنٹ پیس پلان تھا وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا تھا، جس کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ڈیل آف دا سینچری ہے، اور اس کو پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن دوسری طرف پیلسٹینینز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور اس کو ون سائیڈڈ قرار دیا تھا. So any future peace deal will need both sides to agree to resolve complex issues. کوئی بھی مسئلہ اگر اس طرح کا حل ہونا چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق کو ٹیبل کے اوپر لایا جائے اور نیگوسیشن. So until that happens, the conflict will go on. So conclusively we can say that we all know there are two sides of any argument. But the key to discussing real prospects for peace is by truly understanding the other side's opinions, perspectives, and concerns without using volatile language, demonizing your adversary, or unfairly dominating the debate. Keeping an open mind and open air can be extremely difficult when it comes to controversial topics such as Israel-Palestine conflict, but no solution will ever succeed unless we all try to step outside of our comfort zones and listen to the opinions and ideas we may not agree with. We might then discover common grounds we would not have found if the discussion had not taken place, and it can start with one person, one idea, one discussion, one acknowledgement, just one. When there is debate, there are solutions. There should be rounds of negotiations to reach ultimately to a peaceful settlement. Thank you for watching. اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت ہوئی ہے. پلیز آپ اس ویڈیو کے سارے پارٹس کو ون بائی ون دیکھیں. More than half of you are not subscribing. Please subscribe the channel and hit the bell icon.